اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر امام حسن عسکری معروف با آثار حیدری، مترجم مولوی سید شریف حسین صاحب بھریلوی، سن طباعت رمضان المبارک 1424 ہجری مطابق نومبر 2003 عیسوی۔ عرض مترجم، صفحہ 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد بے حد اس خدائے علیم و حکیم کو زیبا ہے جس نے انصاف ضعیف البنیان کو اپنی تمام مخلوقات پر شرف عطا فرمایا اور زیور علم و حکمت سے اس کو زینت بخشی، اور اپنے شرائع و احکام سے اپنے رسولوں کی زبانی اس کو آگاہ کیا اور ان پر عمل کرنے اور کاربند ہونے کو اپنی خوشنودی اور اس کی نجات کا باعث قرار دیا۔ اور قابل درود و سلام وہ فخر انبیاء و رسول ہیں جو باعث ایجاد عالم و آدم علیہ السلام اور ذریعہ ہدایت و نجات بنی آدم علیہ السلام ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ خاتم انبیاء شفیع روز جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر درود و سلام ہو آپ کے وصی برحق خلیفہ بلا فصل امیر المومنین امام المتقین قائد الغر المحجلین نفس سید المرسلین قاتل کفار و مشرکین اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی ذریت طیبین و طاہرین پر، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہادی و پیشوائے خلق خدا ہے۔ ان کا فعل عین حضرت کا فعل ہے، ان کا قول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے۔ جو کوئی ان کے اقوال و افعال کی مطابقت کرے وہ مومن اور جنتی ہے، اور جو ان کے اقوال و افعال کی مخالفت کرے وہ بے ایمان اور جہنمی ہے۔ بعد از حمد و نعت بندہ حقیر سراپا تقصیر ہی چمدان سید شریف حسین ابن سید امام علی اسماعیلی سبزواری ساکن بھریلی سادات ضلع امبالہ حضرات مومنین پر پرتمکین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ جو کہ روشنی کا زمانہ کہلاتا ہے، حصول دین کے لحاظ سے بالکل تاریکی اور ضلالت کا زمانہ ہے۔ حالانکہ بادشاہ وقت کی طرف سے اس باب میں کسی قسم کی مزاحمت اور روک ٹوک نہیں ہے اور پوری آزادی حاصل ہے، مگر لوگوں کے دلوں پر دنیا ایسی غالب ہو گئی ہے کہ دینیات کی تحصیل اور احکام شریعت کا سیکھنا سکھانا قریباً موقوف ہی ہو گیا ہے، اور زبان عربی چونکہ آج کل کی دنیا کی مناسب حال نہیں ہے، اس لیے اس کی تعلیم و تعلم بالکل تنزلی کی حالت میں ہے۔ امیر ہو یا غریب، سب کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ گئی ہے اور روز بروز ہٹتی جاتی ہے۔ ایسے نازک وقت میں ضروری ہے کہ کتب دینی کو اردو زبان میں لکھا جائے تاکہ دین کی اشاعت ہو اور اردو خواہ مومنین اس سے مستفید ہو سکیں۔ بنابراین جو کتابیں اس زمانے میں لکھی گئی ہیں اکثر اردو زبان میں ہیں، چونکہ حدیث، تفسیر، علم کلام اور فقہ وغیرہ کی اکثر کتابیں عربی زبان میں ہیں، اور اشاعت عام کے لیے ان کا اردو زبان میں شائع ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اس ناچیز کو بھی باوجود اپنی بے علمی اور کم استعدادی کے محض دینی ہمدردی کے سبب یہ خیال ہوا کہ کتاب مستطاب یعنی تفسیر قرآن منسوب با امام حمام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کو عربی سے اردو میں ترجمہ کروں، اور اس کے مطالب عالیہ سے جو علاوہ تفسیر قرآنی کے فضائل و محامد محمد وآل محمد علیہ السلام و دیگر اخلاق و آداب و احکام شرعی کو شامل ہے، عام مومنین کو نفع پہنچاؤں۔ چونکہ اس کتاب میں اکثر فضائل محمد وآل محمد علیہ السلام خصوصاً فضائل امیر المومنین علیہ السلام مذکور ہیں، اور تمام روایات کا سلسلہ اس جناب تک پہنچتا ہے
اس ترجمے کو آثار حیدری کے نام سے نامزد کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ وهو المستعان وعلیہ التکلان۔ صفحہ 5 مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ موضوع راویان تفسیر کا مختصر حال۔ اما بعد، محمد بن علی بن محمد بن جعفر زقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے شیخ فقیہ ابو الحسن محمد بن احمد بن علی بن حسن بن شازان اور شیخ فقیہ ابو محمد جعفر بن احمد بن علی قمی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ ہم سے شیخ فقیہ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ ابن بابویہ قمی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہم کو ابو الحسن محمد بن قاسم مفسر و خطیب استرابادی نے خبر دی ہے کہ مجھ سے ابو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد اور ابو الحسن علی بن محمد بن سیار نے کہ وہ دونوں امامیہ مذہب رکھتے تھے بیان کیا کہ ہم دونوں کے باپ امامیہ مذہب تھے اور ان دنوں فرقہ زیدیہ استراباد میں سب پر غالب اور نہایت زور و شور پر تھا، اور حسن بن زید علوی و ملقب داعی الی الحق امام الزیدیہ وہاں کا حاکم تھا۔ وہ اکثر اوقات زیدیوں کی باتیں سنتا اور لوگوں کو ان کی چغلی کھانے پر قتل کر ڈالتا تھا۔ ہم نے جب یہ حالت دیکھی تو ہم کو اپنی جانوں کے تلف ہونے کا خوف پیدا ہوا اور اپنے اہل و عیال سمیت امام ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن علیہ السلام ابن علی علیہ السلام بن محمد علیہ السلام یعنی والد ماجد قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجل اللہ فرجہ شریف کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اپنے بال بچوں کو ایک سرائے میں اتارا اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے دولت سرا پر حاضر ہو کر اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ الغرض جب حضرت علیہ السلام کی نظر ہم پر پڑی تو ارشاد فرمایا، مرحبا اے ہماری طرف پناہ لینے والوں اور ہماری جانب التجا کرنے والوں۔ بعد ازاں فرمایا کہ خدا نے تم دونوں کی سعی و کوشش کو قبول فرمایا اور تمہارے خوف کو مبدل با امن کیا اور تمہارے دشمنوں کو تمہارے سر سے ڈال دیا۔ پھر ہم دونوں بے باپوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، صفحہ 6، فرمایا کہ تم دونوں اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ، تمہارے جان و مال بالکل محفوظ اور امن میں رہیں گے۔ ہم حضرت کا یہ ارشاد سن کر کمال متعجب ہوئے، حالانکہ حضرت کی راست گوئی میں ہم کو ذرا بھی شک نہ تھا۔ عرض کی کہ یا امام، آپ یہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم اسی راہ کو طے کر کے پھر اسی شہر میں چلے جائیں جہاں سے نکل کر آئے ہیں؟ اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جہاں سے بھاگ کر آئے ہیں پھر وہیں جا رہے ہیں، حالانکہ اس شہر کا حاکم بڑی کوشش سے ہماری تلاش میں ہے اور ہمارے واسطے سخت سزائیں مقرر کر رکھی ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ان دونوں بیٹوں کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ تاکہ میں ان کو ایسے علم سے مستفید کروں جس کے باعث سے خدا ان کو مشرف و معزز فرمائے، اور تم چغل خوروں کی چغل خوری اور بادشاہ شہر کی سزاؤں کی کچھ بھی پرواہ نہ کرو۔ خدا بزرگ و برتر ان کو ایسا بدحال اور شکستہ بال کرے گا کہ وہ تم سے اپنے باب میں اس شخص کے پاس جس کے ڈر سے تم بھاگ کر آئے ہو اپنی سفارش کرانے کی ملتجی ہوں گے۔ ابو یعقوب و ابو الحسن راویان تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے باپوں نے حضرت کے فرمان کو تسلیم کیا، ہم دونوں کو حضرت کی خدمت میں چھوڑ کر اپنے وطن کو واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہم حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حضرت ہم سے اس طرح
نیکی سے پیش آتے تھے جیسے باپ دادا نہایت قریبی رشتہ داروں کا دستور ہوتا ہے۔ ایک دن ارشاد فرمایا کہ جب تم کو یہ خبر پہنچے گی کہ خدا عز و جل نے تمہارے باپوں کو شر عادہ سے بچا لیا اور ان کے دشمن اور بدخواہوں کو ذلیل و خوار کیا اور میرا وعدہ سچا نکلا، تو میں شکران الہی میں تم کو تفسیر قرآن سے مستفید کروں گا، جو بعض احادیث آل محمد علیہ السلام کو شامل ہوگی، اور خداوند کریم اس کے سبب سے تمہاری جان کو عظیم و بزرگ کرے گا۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیں۔